تو آن ریکارڈ کئی دفعہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اب دوسرے حلقوں سے بھی کنفرمیشن یہ ہے, خبر ہے کہ باقاعدہ آپ لوگوں کے پاس موقع تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیتے. کیوں اس کو استعمال نہیں کیا گیا اس موقع کو؟ خان صاحب کی رائے یہ ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ اقتدار کی شراکت تک محدود نہیں ہے. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ حقیقی آزادی, قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف, اور لہٰذا انہوں نے پیپل پارٹی کے افر کے حوالے سے یہ کہا کہ چونکہ ایم کیو ایم, پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این ہمارا مینڈیٹ چوری کر چکے ہیں, تو لہٰذا ان کے ساتھ حکومت سازی پہ کوئی بات ایگزیکٹلی آفر تھی کیا پیپلز پارٹی کی کہ آپ کا وزیر اعظم ہوگا, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ 50% انور کی بات تھی, اور جو پروپورشنیٹ ان کی اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ کے مطابق وزارت ہی تھی. مکس کیبنٹ تھی. اچھا, آپ کے ساتھ وہ کیبنٹ میں آنے کو تیار تھے, پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں گئے وہ؟ نہیں, ان کی پہلی ترجیح پاکستان تحریک انصاف تھی. آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے. میرا خیال ہے جو خان صاحب کی اوپینین ہے اس سے میں دوسری ٹھیک ہے, لیکن پارٹی میں اس سے مشاورت ہوئی اندرونی طور پہ؟ تجویز ہم نے خان صاحب کو دی, لیکن انہوں نے ہمیں قائل کر لیا. ایوری ون, کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. سو اوکے, ناؤ کمنگ ٹو جو معاملات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ کے خیال سے کچھ تھوڑا سا معاملات خراب نظر آ رہے ہیں انٹرنلی پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں. مثلاً ابھی اب کون ہوگا چیئرمین جب بیرسٹر علی ظفر نے معذرت کر لی؟ میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب ہمارے چیئرمین ہوں گے واپس. جی ہاں. سو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کے ساتھ ایشو نہیں تھا؟ ان کے ساتھ ایشو کوئی نہیں تھا. یو سیڈ دیٹ کہ تھا. کس کا؟ آپ نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایشو تھا. کس کا ایشو تھا؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا. نہیں, میں نے کوئی ایشو کسی کو نہیں تھا. نہیں, یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا. آپ نے کیا کہا تھا؟ سوال مجھ سے ہوا تھا کہ جی جو احتجاج ہیں وہ حسب توقع نہیں ہوا ہے, تو اس پہ میں نے اتفاق کیا تھا کہ باقی شاید قیادت کی طرف سے دلچسپی کم ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایکشن تھا یا مہارت اتنی نہیں تھی. تو میں نے اتفاق کیا تھا, جس پر انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کی طرف یہ تعبیر کر دیا کہ بیرسٹر گور صاحب کی جو کارکردگی تھی وہ میں نے یہ بیان کی ہو, جو کہ اصل میں یہ بات نہیں تھی, جس کو جواز بنا کے مجھے پھر شوکاز جاری کیا گیا. تو اب معاملہ ٹھیک ہے, آپ کی دوستی ہو گئی؟ نہیں, ہماری دوستی تو بٹ شو کاز از دیئر, یا شو کاز اب واپس لے لیا؟ شوکاز جو ہیں, میں تو اب پریکٹیکلی سنی احتیاط کونسل کا ممبر ہوں, اور شوکاز جس نے جاری کیا تھا وہ پی ٹی آئی کا چیف آرگنائزر ہے. So you are no longer with PTI? نہیں, ویسے لیگلی بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکلی بات تھی ان کی یہی کہ بیرسٹر گور صاحب ناراض ہیں. بیرسٹر گور صاحب کے پاس میں گیا, اگر حامد رضا صاحب آپ کو کرتے ہیں, بیرسٹر گور صاحب کے پاس میں گیا, گلے ملے, ناراضگی ختم کی, تو یہی وہ شوکاز کی منشا بھی تھی, تو بات ختم ہو گئی. سو آپ کو, لیکن آپ کو اختلاف ہے ان کی طریقے چیئرمین شپ پہ, ٹھیک ہے پارٹی ڈسپلن ہے, بٹ گور صاحب کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہے. باقی چیزوں پہ ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, رائٹ, اور وہ آراء ہم اندر دیتے رہتے ہیں. کبھی کوئی اگری کرتا ہے, کبھی ڈس اگری کرتا ہے, لیکن میری یہ سچ قیادت کے ساتھ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہے. ہم مثال کے طور پہ احتجاج کے معاملات پہ میرا شاید نقطہ نظر دوسرا ہوگا. باقی وی آر ڈوئنگ, ہم تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ کر رہے ہیں. رائٹ. تو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اٹس یور نیم؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے, خان صاحب شاید چند ایک نام کنسیڈر کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. ایٹ لیسٹ میں نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی ان کو. بیرسٹر علی ظفر کی طرح یہ نہ ہو وہ آفر کریں اور آپ کہیں کہ نو آئی کانٹ ڈو دیٹ. اگر آپ کو آفر ہو تو کین یو ٹیک اپ دس اپرچونٹی؟ میں نے کبھی بھی کسی ذمہ داری سے انکار نہیں کیا ہے. سو آپ کوئی بھی ذمہ داری آئی ہے خان صاحب کی طرف سے, میں نے انکار نہیں کیا ہے. سو لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی آپ بنتے ہیں اپوزیشن لیڈر,
کیسے اگریسو ہوں گے, لڑیں گے, بوائیکاٹ کرائیں گے, یا آپ وہاں بیٹھیں گے, تقریریں بھی سنیں گے اور کہیں گے اپنی بات بھی سناؤ؟ اس کا تو جواب اس وقت تو نہیں دیا جا سکتا. حالات کے مطابق رد عمل ہوگا. وہ کیا کر رہے ہیں, کس طرح جو ہیں ہینڈل کر رہے ہیں معاملات کو, اپوزیشن کی طرف وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, ان کا رد عمل ٹھیک ہوگا. احترام کریں گے, قانون کی حکمرانی کو دیکھیں گے, تو ہم بھی ریزنیبل ہوں گے. ایک چیز واضح کر دیں کہ جب تک یہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے, تب تک ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی رحم جو نہیں. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئی دھاندلی, بالکل نہیں, وہاں پہ بھی ہوئی ہے. ہاں, ہر جگہ کتنے پرسنٹیج ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں؟ تقریباً 10% ہوئی. اور آپ کے خلاف ہی ہوئی ہے کسی اور ہمارے خلاف ہی ہوئی. نوبڈی ایلس. نوبڈی ایلس. کہاں, کون کون سی سیٹ پہ؟ مثال کے طور پہ پشاور ہم نے سویپ کیا ہے تمام نیشنل اسمبلی میں, لیکن پشاور میں 8 صوبائی اسمبلیاں مار گئے. عقل یہ نہیں مانتی ہے. رائٹ. سو یہ میں کوشچن اسی طرح شانگلہ میں جی فارم 45 پہ ہمارے امیدوار سید فرین صاحب جیتے ہیں, لیکن صبح جو ہے امیر مقام صاحب کو جتوایا گیا ہے. بٹ ہار بھی سکتا ہے انسان. آپ کی اپنی گورنمنٹ تھی, آپ میئر ہار گئے تھے پشاور کا, JUIF کے بن گئے تھے. اٹس انٹائرلی پاسبل. اور ہے چیٹنگ. وہ وقت دوسرا تھا. اب جو ہے پورے ملک نے پاکستان تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دیا ہے. سو ایک کویشچن ہے, یہ جو بہت شور مچا قومی اسمبلی کے لیے, بہت شور مچا, آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی, سارے فارم 45 لے آئے. پنجاب کی صوبائی اسمبلی پہ تو میں نے کوئی زیادہ بات ہی نہیں سنی. آپ نے سنی ہے کہیں کوئی پنجاب کی صوبائی اسمبلی پہ کوئی آواز اٹھی ہو کہ وہاں کوئی دھاندلی ہوئی ہے؟ یو ایکچولی لاسٹ پنجاب. نہیں, میرا خیال ہے آپ کبھی اپنے رپورٹر کو بھیجیں الیکشن کمیشن آف پاکستان. شوکت بسرا صاحب ایک آوازیں اٹھاتے ہیں. نہیں, شوکت بسرا صاحب کے علاوہ ہم نے پنجاب کی ان تمام حلقوں کو چیلنج کیا ہے, انتخابی عذرداریاں دائر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور ہماری روزانہ آج بھی میں الیکشن کمیشن میں کوئی 5 گھنٹے رہا ہوں. کتنی ہیں آپ کی درخواستیں الیکشن کمیشن؟ کل تقریباً 400 درخواستیں ہیں ٹوٹل صوبائی اینڈ نیشنل ملا کر. جی ہاں. کیونکہ بیچ میں انفارمیشن تھی کہ بہت کم آپ لوگوں نے شاید اپلیکیشنز دی ہیں. نہیں, ہم نے ہر ایک دھاندلی کو چیلنج کیا ہے, ہر حلقے پہ چیلنج کیا ہے. سو کتنا لمبا پروسیس ہے یہ تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ جان چھڑا رہی ہے. ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتی ہے کہ جی آپ ٹریبیونل میں جائیں. ٹریبیونل کی اچھی بات یہ ہے کہ ٹریبیونل جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں. تو ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہاں پہ کارروائی ذرا سیشن کورٹ کے مقابلے میں سنجیدہ بھی چلتی ہیں اور تیز بھی چلتی ہے. صرف فارم 45 کی انکوائری کرنی ہے کہ فارم 45 کے پریزائڈنگ افسروں کو بلانا ہے اور ان سے یہ تصدیق کرنی ہے کہ کیا فارم 47 آپ کے دیے گئے فارم 45 کے مطابق مرتب ہوا ہے یا نہیں. بس یہی ایک سوال ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات کہاں پر ہیں سب PTI کے؟ میرا خیال ہے ہمارے ان کے ساتھ یہ احتجاج میں ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو, وہ شامل نہیں ہوئے. باقی ہمارا کوئی ان کے ساتھ اتحاد کے معاملات نہیں چل رہے. سو ملاقاتیں وغیرہ ہوئی تھی بیچ میں, ابھی کوئی بیک ڈور چینلز, بات چیت کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک شروع تو ہوا تھا, آغاز تو ہوا تھا, کیا پارٹی کا ریاکشن آیا ہے, بانی چیئرمین کا ریاکشن آیا ہے؟ پارٹی کا ریاکشن بھی آیا تھا ورکرز کی طرف سے. اس کو ستائش کی نظر سے نہیں دیکھا گیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ان کا ایشو ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو جمعیت علماء اسلام کو تو آرایا ہم نے ہے, تو کیا ہم نے دھاندلی کی ہے؟ ان کے بیٹے کو, مولانا صاحب کے بیٹے کو میں نے ہرایا ہے, ان کے دوسرے بیٹے کو داور خان کنڈی نے ہرایا ہے, مولانا صاحب کو خود علی امین خان نے ہرایا ہے, ان کے جو عاطف خان نے ان کے امیدوار کو ہرایا, پھر اسد قیصر صاحب نے ان کے دوسرے. یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ وہ تو آپ ہی کے خلاف. تو لہٰذا اگر ہمارے ساتھ کوئی ان کا دھاندلی کا قصہ ہے تو یہ چلے جاتے الیکشن کمیشن میں یا کبھی میڈیا کے سامنے اپنے فارم 45 لے آتے کہ میں تو جیتا ہوا تھا, مجھے ہروایا گیا ہے. بلکہ ہمارا ایک حلقہ ہے نیشنل اسمبلی کا اورنگزیب NA40 جو کہ نارتھ وزیرستان کا ہے, وہ ہم نے جیتا ہے فارم 45 میں اور ان کو جیتوا کے دیا گیا ہے. اوکے, سو آپ کو لگ سب نے آپ کے خلاف دھاندلی کی؟ آپ کو لگ کتنی سیٹیں سب کے پاس ہے آپ کی؟
اندازن ہماری 3 سیٹیں جو ہیں، ایک JUI سیٹ تو کے یہ، پاس ہے۔ ایک یہ اورنگزیب خان والی سیٹ JUI کے پاس غلط گئی ہے، ایک امیر مقام کے پاس KP میں جو سیٹ گئی ہے وہ غلط گئی ہے، ایک پشاور میں نور عالم خان۔ والی. So allegedly, that's an accusation at the moment. Inter-party elections ہونے جا رہے ہیں. اکبر ایس بابر ابھی سے اعتراض کر چکے ہیں. کیا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو considering چیف جسٹس نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے لاسٹ ٹائم؟ جی وہ اس وقت ہمیں ضرورت تھی، اب یہ 10 دفعہ کالعدم قرار دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اس وقت ہم بے نشان ہو گئے تھے، ہماری ریزرو سیٹیں عوام میں ہیں۔ تو ابھی بھی تو آپ کو فائدہ ہو جائے اگر مل جائے آپ کو تو ریزرو سیٹس کے لیے تو نہیں ریزرو سیٹ اب نہیں کچھ ہو سکتا. نہیں، اب تو نہیں ہے نا، اب تو پارٹی نہیں ہے فی الوقت پریکٹیکل، اینڈ یو کی ناٹ کم بیک ٹو PTI obviously. اس ٹینیور میں تو تو بس اب اس پورے ٹینیور میں آپ لوگ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہی ہیں. جی ہاں، سو اٹس irrelevant پھر الیکشن نہ کروائیں. نہیں کیوں نہ کروائیں، سینٹ کے الیکشن ہوں گے وہاں پہ کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ پارٹی جو ہیں بحیثیت آرگنائزیشن اس کو تو ہم نے چلانا ہے، پہچان شناخت ہماری PTI ہے، ضمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں. اور ضمنی الیکشن بھی ہوں گے، تو لہٰذا انٹرا پارٹی الیکشن اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اس وقت ان کو ضرورت تھی، اس دفعہ شاید اکبر ایس بابر جو ہیں وہ اتنا کامیاب نہیں کرایا جائے گا. سو